السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تنظیم کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 2024 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود تھے۔ تنظیم پر نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے کے بھی الزامات تھے۔ ریاستی امن خراب کرنے اور نفرت کو فروغ دینے کے ٹھوس شواہد۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا۔ محکمہ نے کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنظیم اور اس کے متبادل ناموں کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر لیا گیا۔ تنظیم امن و امان، عوامی سلامتی اور ریاستی نظم کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے۔ انتشار پھیلانے اور عوام میں خوف عدم تحفظ پیدا کرنے میں بھی ملوث پائی گئی۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن کی کاپیاں وفاقی اور ریاستی اداروں کو ارسال کر دی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے کی کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے کی کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے پر برقرار ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پچھلے الیکشن میں گلگت بلتستان کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اس بار یہ اجازت نہیں دیں گے کوئی جی بی کے عوام اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ انتخابی مہم کے آخری روز گلگت میں خطاب میں بلاول بھٹو نے سیاسی تیر چلا دیے۔ بولے یہ لوگ آج صدر زرداری کو برا بھلا کہہ کر ووٹ مانگ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں معیشت کی ترقی کا مطلب ان کے امیر دوستوں کی ترقی ہے۔ اب ماڈرن دور آ چکا ہے۔ 90 کی دہائی کے سیاستدانوں کو یہ معلوم ہی نہیں۔ دعا گو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کے لیے کوششیں کامیاب ہوں۔ کو یاد ہوگا کہ کس انداز سے آپ کی سیٹ چھینے گئے تھے، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا، مگر اس دفعہ آپ کا ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اب ماڈرن دور آ چکا ہے، یہ 90 کی دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کا مطلب ان کے امیر دوستوں کا معاشی ترقی۔ آپ کو آئینی حقوق دلوائیں گے۔ پوری مسلم امت اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ان حالات میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی کرے۔ دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو۔ کیپٹن صفدر نے بلاول بھٹو زرداری پر سیاسی وار کیا تو ترجمان حکومت سندھ ارسلان شیخ پھٹ پڑے۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ پانی ہوتی تو بارش ہوتی ہے، یہاں تو برف باری ہوتی ہے۔ سندھ کے عوام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ مریم نواز کو ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا جائے۔ ارسلان شیخ کا جواب میں کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی پر غیر اخلاقی تنقید کی جا رہی ہے۔ کیپٹن صفدر سندھ کے عوام سے معافی مانگے۔ پانی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، میں نے کہا یہاں تو برف باری ہوتی۔ ایک چیز ملے گی ہر الیکشن میں، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان یہ رب کے فیصلے ہیں۔ تم نے کیا دیا؟ صوبے کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے وہ ہسبینڈ ہیں، گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ جا کے سندھ پر حکمرانی کی بات کر رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کو عوام سے بالکل دور کر دیا جائے۔ آج سندھ کا عوام، سندھ کا زمیندار ہاری ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ نواز شریف خدا کے لیے 1 سال کے لیے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دو۔ اگر گلگت بلتستان میں کسی کو روکنا ہے، کسی کو ریسٹرکٹ کرنا ہے تو ایسے جوکرز کو، ایسے اسٹیٹ ایکٹرز کو روکا جائے، نہ صرف
पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं, बल्कि उस सिंधी अवाम की दिलदारी करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। पोलिंग 7 जून को होगी। खित्ते के 10 अजला में मजमूई वोटर्स की तादाद 9,63,000 है, जिनमें 5,06,097 मर्द और 4,56,937 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। इन वोटर्स के लिए मजमूई तौर पर 24 इंतखाबी हल्के कायम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें 24 बराह रास्त मुंतखब अरकान के अलावा 6 नशिस्तें ख़वातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि माशी तरक्की जारी रखने के लिए कौमी आमदनी को मजबूत बनाना लाजमी है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी का बिल अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करा दी है। स्कीम का इतलाक़ 20 करोड़ रुपए या उससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। फर्दर जो एक AI टेक्नोलॉजी लेड डिस्कशन है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पार्लियामेंट में भी पेश होगी और आपके सामने भी हम उसकी डिटेल्स और आगे लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर या सैलरीड क्लास, इसको मुतवाजन करने के लिए, इसको ज़्यादा मुनसिफाना करने के लिए कि इस वक्त टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ाने की बजाय हमें कम करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत ये छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान कर रही है, ये एक मुशावरती अमल का नतीजा रहा है। इस आसान स्कीम का इतलाक़ जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। कराची के ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत की टैक्स आसान स्कीम की हिमायत कर दी। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने सालाना टैक्स के हवाले से 20,000 रुपये करने का मुतालबा किया है, जबकि ताजिर रहनुमा जमील पराचा और शर्जील गोपलानी ने स्कीम को अपनी मुशावरत का नतीजा करार देते हुए ऑडिट के खात्मे की उम्मीद जाहिर की है। दूसरी जानिब कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान का कहना था कि 20 करोड़ टर्न ओवर पर 1% टैक्स मईशत को दस्तावेजी बनाने में मददगार साबित होगा। 20 करोड़ रुपए तक के जो है वो फाइनेंस के हवाले से बात की कि जो 20 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाले लोग हैं वो इस स्कीम में शामिल होंगे। इस चीज़ की हम हिमायत करते हैं। जो इन्होंने आज फिक्स टैक्स किया है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारी मशावरत से हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी फहरिस्त बना के हम वज़ीर ख़ज़ाना को भी और FBR के चेयरमैन को भी भेजेंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जो नई मज़ीद तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जाएगा। जो लोग फिक्स टैक्स में होंगे उनको ऑडिट से रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा और उनको किसी और किस्म से परेशान नहीं किया जाएगा। तो इस इक़दाम को हम सराहते हैं। जो पॉलिसी है वो उसके हम जो है उसकी हिमायत भी करते हैं और हम ये चाहते ही हैं कि ये पॉलिसी जो है वो कामयाब भी हो और दूरस भी हो। इसमें जो ताजर रहनुमा है उसको भरपूर तो कामयाब भी करें। इसके अलावा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे। हुकूमत की नई फिक्स टैक्स स्कीम पर इस्लामाबाद की ताजर बरादरी का रद्द-ए-अमल। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने वज़ीर ख़ज़ाना के फ़ैसले का खैर मक़दम किया। उन्होंने उर्दू और इलाकाई ज़ुबानों में सादा फॉर्म के इजरा को खुश आइन करार दे दिया। इस इक़दाम से FBR की ब्लैकमेलिंग का खात्मा होगा। 30 से 40 लाख छोटे ताजिर असखुद टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान रिटेलर्स के लिए पेश की जाने वाली आसान और सादा टैक्स स्कीम का हम खैर मकदम करते हैं। मकामी ज़बानों के अंदर आने वाले उर्दू, पश्तो, बलोची, सिंधी ज़बानों के अंदर रिटर्न फॉर्म के नतीजे में टैक्स रिटर्न भरना आसान होगा। और खुदा के लिए इनके लिए आसान स्कीमें लाएं, ये मुल्क, इस मुल्क को आसान करें, आसान तरीके से लोगों को कारोबार करने दें, आसान तरीके से ज़मींदार को हल चलाने दें, आसान तरीके से रियल एस्टेट के कारोबार करने वालों को यकीन करें। मैं तो कहता हूँ अरबों रुपए लोगों के डूबे खड़े हैं। हुकूमत को फाइलर और नॉन फाइलर से जान छुड़ाने की तजवीज़ दी है। मुतालबा किया कि सनतकारों को ग्रोथ बजट दिया जाए। हुकूमत से FBR फिक्स टैक्स की भी बात की है। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोल के प्रोग्राम रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बात करते हुए कहा कि एडवांस टैक्स की वजह से ग्रोथ ख़त्म हो गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 80% फैक्ट्रियाँ जुड़ी हैं, जिनमें से 50% बंद हैं। ने प्रपोजल दी क्या वहाँ पर
دیکھیں ہمیں گروتھ بجٹ چاہیے کیونکہ ابھی تک گروتھ ختم ہو گئی ہے. گورنمنٹ چینج بھی ہو تو پالیسی شوڈ ناٹ بی چینج. ہمارے گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے پالیسی چینج کر دیتی ہے. انتخابی مہم کے فوری بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مارکہ بجٹ کے لیے تیار. وفاقی حکومت کے ساتھ معاشی میدان میں مذاکرات کے لیے بلاول بھٹو نے 7 جون کی ٹکٹس بک کرا لی. حکومت نے بجٹ پر اہم نشستوں کے لیے بلاول بھٹو سے قبل از وقت اسلام آباد واپس آنے کی اپیل کی ہے، جس کا پیغام سینئر پارٹی قائدین نے چیئرمین پیپلز پارٹی تک پہنچا دیا ہے. بلاول بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں، قیوم آباد چورنگی علاقہ مکینوں کا پانی کی طویل بندش کے خلاف شدید احتجاج. کئی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا. قیوم آباد سے کورنگی جانے والے تمام راستے متاثر ہوئے. بدترین ٹریفک جام کے باعث شہری جھلسا دینے والی گرمی میں گھنٹوں سسکتے رہے. شہر قائد کے باسی شدید گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. پانی کی یہ قلت حد سے بڑھی تو غصے کا لاوا سڑکوں پر بہہ نکلا. قیوم آباد چورنگی پر علاقہ مکینوں کا پانی کی بندش کے باعث احتجاج. کئی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم. قیوم آباد سے کورنگی آنے والے تمام راستوں پر بدترین ٹریفک جام ہونے سے شہری سخت گرمی میں گھنٹوں پھنسے رہے. مین کورنگی روڈ، ناصر جمپ، چمڑا چورنگی اور گودام چورنگی تک ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے پانی بند ہے. ملیر ندی سے آنے والی 40 سال پرانی پائپ لائن مکمل گل چکی ہے. کہیں پانی آ رہا ہے تو وہ زہر آلود ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکام مسئلہ حل کرے. دوسری جانب کمشنر کراچی سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے. تاہم مسئلہ حل نہ ہونے پر دوبارہ احتجاج کا اشارہ بھی دے دیا. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات برآمدگی کے کیسز کے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں سماعت ہوئی. چالان پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. پیر تک چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا. پنکی کراچی سے نہیں لاہور سے گرفتار ہوئی. سندھ پولیس نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے اعتراف کر لیا. پولیس کی سستی اور نااہلی. بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات اب تک مکمل نہ ہو سکیں. دوران سماعت چالان پیش نہ کرنے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا تفتیشی افسران پر اظہار برہمی. پولیس نے منشیات برآمدگی اور قتل سمیت 7 مقدمات میں چالان پیش کرنے کے لیے عدالت سے مہلت طلب کر لی. عدالت کا پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم جاری. منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں سہولت کاری کرنے والوں کی بھی شامت آ گئی. کوکین ڈیلر پنکی سے رابطوں پر 2 پولیس اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا. ملازمت سے برخاست کیے جانے والوں میں کانسٹیبل اور ASI شامل. رائڈر کی گرفتاری کے بعد دونوں اہلکاروں نے ملزمہ سے رابطے بڑھائے. اہلکار علی قریشی اور کفیل کو چند روز قبل حراست میں لیا گیا تھا. انکوائری رپورٹ مکمل ہونے پر دونوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. کوٹ ادو میں طارق چوک پر آئل ٹینکر اور 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم سے 3 خواتین جاں بحق ہو گئی. افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. حادثے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر کو اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا. زخمیوں کو THQ اسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جاں بحق خواتین کی لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں. کراچی کے علاقے دھورا جی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمی ملزمان میں انوار اور حسنین شامل ہیں. ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور متعدد موبائل فونز برآمد کیے گئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.